اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صدق اللہ مولانا العظیم. نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم شرکائے جلوس، جتنے ہمارے وزیر آباد کے ایک ایک باسی نے اس میں شرکت کی، ہر ایک وزیر آباد کے ادنا سے ادنا کارکن اور باسی کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری امن کمیٹی کے افراد بھی شامل ہوئے، الحاج ملک محمد یوسف صاحب بھی شامل ہوئے، آپ کو بھی صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ امن کمیٹی کے اظہر صاحب بھی شامل ہوئے، اظہر صاحب بھی شامل ہوئے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور عزت مآب سید آل احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالی، آپ بھی تشریف لائے ہمارے کہنے پہ، آپ کا بھی صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلم کمیونٹی کے سمسون پادری صاحب ڈی ایس، سمسون پادری صاحب ڈی ایس، یہ بھی تشریف لائے. یہی آقا کے میلاد کا کلہم پیغام ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ایسے ہی چلنا جیسے مسلمانوں کے ساتھ چلنا. اور یہ اسلام ہی ایسا واحد مذہب ہے جو ہر کسی کو مذہب کی آزادی کا رائٹ دیتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہمارے اہل حدیث مکاتب فکر کے علامہ صاحب تشریف لائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مکتب اہل تشیع کے سید علامہ اون ہمدانی صاحب تشریف لائے. اور اس کے ساتھ ساتھ سٹی تھانہ وزیر آباد کی کمیٹی کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے روٹ کو کلیئر کرنے میں ہماری بڑی معاونت کی. میں چند باتیں آپ کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ تحریک منہاج القرآن وزیر آباد و جملہ فورمز روئے زمین کے کسی خطے پہ ہو، حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی کا ایک سے ایک کارکن ہو اور شاید آپ کا شاگرد ہو، وہ پوری روئے زمین کے اندر یہی پیغام میں امن عام کر رہا ہے کہ اسلام امن اور آشتی کا دین ہے، بھائی چارے کا دین ہے، پیسفل دین ہے. اس کے اندر کسی قسم کی تفرقہ بازی نہیں ہے، اور اس کے اندر بین المذاہب ہم آہنگی کا درس دیا جاتا ہے. میں جملہ فورم تحریک منہاج القرآن کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ وزیر آباد کی تاریخ کا انوکھا کارنامہ ہے بحمدہ تعالی، جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ شامل ہوئے اور جس میں بین المذاہب لوگ بھی شامل ہوئے. الحمدللہ یہ صحرا بھی تحریک منہاج القرآن کو جاتا ہے. اللہ پاک حضور شیخ الاسلام کو دن رات دگنی چگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تا دیر امت مسلمہ پر قائم دائم فرمائے. قرآن کریم میں خالق کائنات نے مصطفیٰ کریم کی شان، مقام، عظمت، رفعت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام علو کو جا بجا الحمد سے لے کے بناس میں بیان کیا. اور اسی الحمد سے لے کے بناس میں خالق کائنات نے ایک مقام پر فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک حبیب ہم نے آپ کو کثرتوں کی انتہا عطا کی، بے شک حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بے شک حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. اس پر علامہ علوسی اور دیگر جید علماء کرام فرماتے ہیں الکوثر سے مراد نہر جنت بھی ہے، الکوثر سے مراد کثرت امت مصطفیٰ بھی ہے، الکوثر سے مراد مال کی کثرت بھی ہے، الکوثر سے مراد فضائل مصطفیٰ کی کثرت بھی ہے، کوثر سے مراد شان مصطفیٰ کی کثرت بھی ہے، کوثر سے مراد محمد و آل محمد کی کثرت ہے. اللہ پاک نے فرمایا بے شک حبیب ہم نے آپ کو کوثر جیسی بیٹی فاطمہ عطا کی ہے، جن کے بدن اقدس سے کل کائنات میں آپ کے صدات پھیل جائیں گے.
تو یہ کوثر کے کثیر معانی ہے. فضائل کی کثرت مصطفیٰ کو دی، وحدت کی کثرت اس امت مصطفیٰ میں جھلکتی ہے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی یہ جو جتنی امت کی کثرت ہے وہ مصطفیٰ کے تو فعل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر خالق کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو چار رانگے عالم میں بلند کیا، عرش پر، فرش پر، لوح پر، کرسی پر، کائنات کے چپے چپے پر آپ کا ذکر بلند کیا. امام جعفر الصادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مصطفیٰ کا ذکر اس نے کیسے بلند کیا؟ آپ فرماتے ہیں ایسے بلند کیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے مصطفیٰ کے ذکر کو سراپا اپنا ذکر بنا دیا. جو مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے وہی خدا کا ذکر کرتا ہے. تو یہ بات مصطفیٰ کی شان کی، یہ گھر والوں سے پوچھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام کہ مصطفیٰ سراپا اللہ کا ذکر ہے. یہ سارے جلوس میں محمد محمد کی بات ہوئی، آقا کے بددہا کے مکھڑا کی بات ہوئی، زلف بلیل کی بات ہوئی، حامین کے کنڈل کی بات ہوئی، مصطفیٰ کے سینہ اطہر کی بات ہوئی. خدا کی قسم جہاں یہ مصطفیٰ مصطفیٰ ہے یہاں یہ خدا خدا بھی ہے. ہم کرتے مصطفیٰ مصطفیٰ ہیں. امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ مصطفیٰ مصطفیٰ نہیں خدا خدا بھی کر رہے ہیں. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. قوت عشق سے ہر پست کو والا کر دے، بہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آؤ دوستان مکرم، تحریک منہاج القرآن یہ امن کی دائی ہے. یہ سارے مسائل کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ مصطفیٰ کی بعثت کا عین فرض اور مقصد تھا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب مصطفیٰ کی بعثت ہوئی قرآن کہتا ہے سب بیگانے اور اپنے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی گئی، وہ سارے بھائی بھائی بن گئے. آج ہم اس تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آقا کے میلاد کی آمد میں ہم سارے بھائی بھائی بن گئے. سارے جب جہتی کا اظہار کریں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، سب ہاتھ بلند کریں، اختتام کر دے. یہاں پہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام ہے کہ آؤ مصطفیٰ کے ماننے والوں، بیگانہ ہو یا اپنا، سب کو برابر رائٹس اور حقوق دیے جاتے ہیں. اسلام واحد دین ہے جو غیر مسلموں کے رائٹ بھی ویسے ہی رکھتا ہے جیسے مسلمانوں کے رکھتا ہے. جڑاوالا میں جو واقعہ ہوا ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تمام آنے والے دوستوں کا شکریہ. اللہ پاک یہ ہماری کاوش، حقیر سی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کو ہمیشہ اکٹھے اتحاد کے ساتھ اور امت کے اندر اتحاد اور شرانگت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا نہ کبھی مٹ سکتا ہے نہ کوئی مٹا سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں نمازی پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو امت مسلمہ کو یکجہتی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اسلام کا صحیح مقصد سمجھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. میں التماس کروں گا سید عالیہ احمد شاہ صاحب سے کہ آپ دعا فرمائیں.